بھائیوں اور بہنوں، جس مقصد کے لیے یہ پریس کانفرنس بلائی گئی ہے، اس مقصد کی ساری تفصیلات مولانا محمود احمد دریابادی صاحب اور انڈیا مسلم پریس لا بورڈ کے ترجمان محترم قاسم رسول الیاس صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ان باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک بات کہہ کے میں یہ مائک اپنے دوسرے ساتھیوں کے حوالے کر دوں گا جو توجہ طلب ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک ایمان کی حیثیت سے سب سے بڑی چیز تعظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ جب عزت رسول کی بات آتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے، جب ان کی ذات سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں جب سے یہ فرقہ پرست حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے ہمارا مال بھی تباہ کیا، ہماری جان بھی تباہ کی، اب یہ ہمارے ایمان سے کھیل رہے ہیں۔ ہم اس پریس کانفرنس کے مادھیم سے یہ بات صاف کر دینا چاہتے ہیں، یوگی جیسا ڈھونگی ہو یا مودی جیسا موزی ہو یا امت شاہ جیسا تڑیپار ہو، ہم کسی قیمت پر ہمارے ایمان کا سودا اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان اپنی جان اور مال اور عزت آبرو سب کچھ رسول پاک کے نام پہ قربان کر سکتا ہے، مگر مسلمان کسی بھی حالت میں ان کی ذات پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نعرہ کانپور سے اٹھا۔ ہم پیغمبر سے پیار کرتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے پیار کی بات کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری آستھا کا جو سب سے بڑا کیندر ہے، اگر اس پر ہم نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس سلسلے میں ہمیں گناہ گار ٹھہرایا گیا اور راستہ تلاش کیا گیا کہ کسی طرح مسلمانوں کو کچل کر کے رکھ دیا جائے۔ خاص طور پہ یو پی میں جو جہنم کے ڈرائیور ہیں مسٹر یوگی، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ ہم سب کو جہنم میں بھیج دیں گے، تو ظاہر ہے کہ ڈرائیور ہی تو لے کے جائے گا۔ اس ڈرائیور ٹکلے کو ہم کھلی ہوئی چنوتی دیتے ہیں کہ اگر اس نے ہمارے ایمان سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو تیرے جیسے فرعون کیچڑ اور کادوں میں ہمیشہ بڑھ گئے، رام کے مقابلے میں رامن ٹک نہیں سکا، حسین کے مقابلے میں یزید ٹک نہیں سکا، اور تیرے جیسے ظالم بھی ہم جیسے ایمان والوں کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتے۔ تیری نفرت ہارے گی، ہماری محبت جیتے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جگہ جگہ بھی رسپیکٹ کہنا چاہتا ہوں، جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، ابھی نوراتری چل رہی ہے، جگہ جگہ لوگوں نے اپنے آستھاؤں کے بینر لگا رکھے ہیں، بڑی بڑی ہورڈنگ لگی ہوئی ہے، اپنے مذہب کے اپنے جن کو وہ بھگوان مانتے ہیں ان کی تصویریں لگائے ہوئے ہیں، نعرے بازی بھی ہو رہی ہے۔ وہ کوئی گناہ نہیں، وہ کوئی جرم نہیں۔ ہم محبت کا اظہار کریں تو جرم ہے، آپ محبت کا اظہار کریں تو پن ہے۔ یہ جو بے ایمانی ہے، اس بے ایمانی کے خلاف ہمارا احتجاج بھرپور جاری رہے گا۔ رہ گئی بات بریلی کی، مولانا توقیر رضا خان نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ میمورنڈم دینے جا رہے تھے، پولیس نے راستے میں لوگوں کو روکا۔ ظاہر ہے کہ پولیس ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ملک کے اندر اپدرو مچانے کا راستہ پیدا کر رہی تھی،
اور اس نے پیدا کر دیا. ہزاروں بچوں کو گرفتار کیا گیا. مولانا توقیر رضا کو 14 روز کی ڈیمانڈ پہ رکھا گیا. میں کہتا ہوں یہ ظلم کب تک چلتا رہے گا؟ اور اس ظلم کے خلاف اگر آواز نہیں اٹھائی گئی تو ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہمارے ہاں مال کی حفاظت کے لیے 2.5% زکوٰۃ نکالنی ضروری ہوتی ہے تاکہ مال محفوظ ہو. اب مال کا مسئلہ نہیں، ایمان کا مسئلہ ہے. یاد رکھیے گا، اگر 2.5% مال نکالنے کے بعد مال محفوظ ہوتا ہے تو ہم 2.5% اپنی قربانی دے کر اپنا ایمان بھی محفوظ کریں گے، مگر کبھی کسی کتے کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی طرح کی گستاخی کر کے وہ ہندوستان کی سرزمین پر آبرو کی زندگی گزار لے. بہت یہ حکومت جو ڈکٹیٹر پن کر رہی ہے، ہم اس کے خلاف بھرپور جدوجہد کریں گے. اور آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں، اجودھیا کے سادھو بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے منصف مزاج ہندو بھائی بھی کہہ رہے ہیں. چاروں طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اس لیے اس مسئلے پر ہم بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں اور بہت زیادہ بیدار ہیں. مسلمان 1000 بیٹھ کے ریکٹر ہو مگر اپنے پیغمبر کے معاملے میں اپنی جان سے کھیل جائے گا. اس لیے حکومت سے سیدھا مطالبہ یہ ہے کہ اس سینسیٹیو معاملے میں فوراً احتیاطی تدبیر کرتے ہوئے ان مسائل کا خاتمہ کرے، ورنہ ملک کی تباہی کے ذمہ دار انگریزوں کی، سفید انگریزوں کی ایک کالی اولادیں جو آج حکومت میں ہیں، ملک کی تباہی کے مکمل طور پر یہ ذمہ دار ہیں. اور ملک کے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی بہت جلدی یہ محسوس کر لیں گے کہ دیش کی تباہی میں انہوں نے 1914 سے لے کر آج تک جو رول ادا کیا ہے اس میں دیش ہمارا بہت پیچھے چلا گیا ہے. دنیا میں کبھی بھی کسی بھی مذہب کی آستھا کے ساتھ کھلواڑ یہ بہت بڑا بوال اور بہت بڑا انقلاب بن جایا کرتا ہے. آج امام لنچنگ ہوئی، کوئی کیس نہیں. مسجدوں پر گروا جھنڈے لگا دیے گئے، کوئی کیس نہیں. ڈی جے بجا بجا کے مسلمانوں کو گالی دی گئی، کوئی کیس نہیں. ہم محبت کا اظہار کریں تو ہم پہ کیس ہو جاتا ہے. تم نفرت کا اظہار کرو تو تمہیں کھلی ہوئی چھوٹ مل جاتی ہے. بلقیس بانو کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. ساموہک بلاತ್ಕಾರ ہوا تھا، کورٹ نے سزا دیا تھا، اور ملک کے قانون کی دھجی اڑاتے ہوئے ظالم و جابر حکومت نے 15 اگست کی بھی عزت کا خیال نہیں کیا، اور 15 اگست کو ان تمام بے ایمانوں، درندوں اور جانوروں کو آزاد کر دیا. یہ صرف ان کو آزاد کر کے مسلمانوں کی بے حرمتی نہیں کی گئی ہے، دیش کے سنویدھان کی دھجی اڑائی گئی ہے. 15 اگست کا اپمان کیا گیا ہے، آزادی کی توہین کی گئی ہے. ان تمام حالات میں ہم اپنی قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے. اس لیے انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس کام سے باز آنا چاہیے جس میں پیغمبر کی حرمت کے ساتھ کوئی سوال یا نشان کھڑا کریں. تھینک یو، شکریہ.